یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا، کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، کوئی آنے والا آیا، اس نے مجھے جگایا. اور جو لفظ حدیث میں بڑے شاندار ہیں. محبوب فرمانے لگے، جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے، حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے، کچھ کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے، اتنی پریشانی، اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے. یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں آیا نہیں، میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں، ملاقات ہو جائے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے. کہاں چہرے چمکیں گے؟ اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار. وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں تو اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو، شیخ کو اتنی ٹینشن، اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی، اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے، ادھر سے دلیل لائے. اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا، دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں تھا. حضور تو گئے تھے حضرت جبریل سے ملنے. تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی، وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ آئے، اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 30 مرتبہ آئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے. 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ آئے حضرت جبریل. تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے، ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے. بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے، یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا، مولا علی شیر خدا. آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں، جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے، تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے. کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا، جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو، تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے، بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ، اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے. الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے، لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے، جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا، میری طرف دیکھنا، پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے، ادب دیکھیے، طریقہ دیکھیے بات کرنے کا. حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، یا نہ جنوب میں ہے. فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں، یہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک جبریل ہے، اب فیصلہ کر لیں. تو حضرت جبریل مسکرائے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں. آپ تو ولی ہیں، جبریل تو
او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے. تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو، اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ یہ ہے، نقصان کوئی نہیں. آپ کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں، جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، معراج کی رات، السلام علیکہ، یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے. جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا، سامنے، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی، رحمت ہو، برکت ہو. تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا. میں نے کہا نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج، تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو، ان سب پر. تو یہ تو معراج میں تیری میری بات. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات. کتنی؟ اللہ اکبر. مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ پیار والا ہو. لیکن اگر بندہ اس طرح کا ہو کہ جس نے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرنی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ ہفتہ فیس لے جائیں تو 21 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا. یہ ہوتا ہے. اور میرے ایک بزرگ تھے، کچھ لوگوں کو تعویذ دیتے تو کہتے 3 دن کے بعد آنا، کچھ کو تعویذ دیتے تو کہتے 21 دن کے بعد آنا. میں نے ان سے کہا اب یہاں 21 دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ 21 والا شاید تعویذ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی. تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت صاحب تعویذ ایک ہی ہے، اس کو 3 دن کے بعد اور اس کو 21 دن کا وقفہ. کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے. کہ سامنے کہنے لگے تو بیٹھا تھا، میں نے 21 کہا ورنہ میں نے 121 کہنا تھا، تو بیٹھا ہے. بندہ دیکھے نا، بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں، تھوڑا اس کی بات بھی سنیں، بوجھ نہ بنے. تھوڑا آپ دیکھیں، غور کریں، کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنے. آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کرے آپ سے بات کرنا. مسلمان تو پھول ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے خوشبو ہی چھوڑ کے آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں جی وہ مجھے تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا، میری تو اہمیت ختم ہو گئی، کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا. اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی. کوشش فرمائے. دیکھیں نا اللہ رسول کی ملاقات بھی 1 رات کی اور 90,000 باتیں. اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 نہ ساری امت کو بتانا. حضور نے بتائی آ کے 30,000. اس میں نماز بھی ہے، اتحیات بھی ہے، حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے. نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں، اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائی اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص لوگوں کو بتانی، خاص کو. ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا. وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی. حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا. ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں. اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تم لہسن زیادہ ڈالا کر. او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر، صبح واک کیا کر، دہی شہی کھایا کر، پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر، اس کے چھلکے سے فائدہ لے. کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے، کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے، اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا، وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا، خواب میں گئے تھے. خواب میں بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا، تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی. حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں.
اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں۔ ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز، سی معراج فاوحا الی عبدہ ما ہوا، ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی، کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا، کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا، حضور کہتے ہیں میں گیا، یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے، نہیں نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں، وہ تو خواب میں گئے تھے، تجھے بڑی پریشانی ہے، تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے، اللہ اکبر۔ کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی، پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں، کمال۔ کرسی پر، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے۔ جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا، ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے۔ مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے، جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے، یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں۔ وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا، اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں کے پر توجہ رکھنا، اپنے ماحول کو نہ بدلنا۔ یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اٹھ سکتا ہے، بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہیں، آفریں ہوتی ہیں، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے۔ او بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ، وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڑھے پنڈ رہندا سی، وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے۔ قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ، انسان بھول جاتا ہے، اب یقین کریں بھول جاتا ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ، اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جیو والے وہاں پہنچتے ہیں، مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ، وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں۔ پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے۔ بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا۔ اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے۔ حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا، ادھر بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا۔ ایک تجلی گری، لوگ پریشان ہو گئے، ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے، اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی۔ اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر، حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی، یا اللہ گناہگار ہیں، یہ بھول جائیں گے، غلطیاں کر بیٹھیں گے، مہربانی فرما۔ تو محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا بھائی، راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام ماشاء اللہ دیکھیں جی بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے حضرت زلیخا کو جوانی عطا کر دی۔ یہ محبت ہے نا مصطفیٰ کریم کی، یہ جوش پیدا ہوتا ہے نا جی۔ یہ ہمارے آئی صاحب کی مسجد میں نا ایک درویش بابا جی تھے، نعرہ لگاتے تو اٹھ کے لگاتے، کھڑے ہو جاتے۔ تو میں نے ایک دن کہا چاچا جی ٹانگیں کامتی اب نہ اٹھا کریں، کہتے مینوں بہ کے مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ حسن ہے، بڑی بڑی ٹھنڈی بات ہوئی یارو، یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا ہی نوازتا ہے۔ ذرا غور کرے کیا عرض کر رہا ہوں، نبی کریم نے وہاں بات کی، امت کی بات کی، اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں، بچوں کا خیال ہوتا ہے،
بچوں سے پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ. حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال, پہلا جملہ بلال. حضور حکم ہو, فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں, کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے. کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتہ ہے نا, میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, میں نو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں, مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں, مجھے تو خبر ہے. حضور میں نے اور عمل, بلال اور جنت میں آواز. تو محبوب نے فرمایا میں نے سنی ہے, بتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو. میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی. فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے. حضور کا معراج پہ جانا, بول کے بتائیے, بلغ العلا بے, بڑا ہی کمال ہے. بلغ العلا بے کمال, یہ بڑا ہی کمال ہے. فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے, پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے, اس سے بڑا کمال ہے. یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا, اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں. واپس آنا, وہاں وہ 2 عالم کی رحمت تھے, جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یا اللہ میں نے جانا ہے. حضور اگر دیکھیں نا, حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے, دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے, تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے, مجھے جنت ہی نہیں دکھائی. کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں. فرشتہ لے گیا, حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے. کہنے لگے نہیں جانا. کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جو یہاں آئے گا ہم فیہا خالدون, اسی میں رہے گا, تو یہی رہنا ہے. تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا. تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا, اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق, اسے رہنے دو. تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا, جنت بنانے والا رب دیکھا, لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس, اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا, میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا, میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے, فاطمہ وقت کیسے گزارے گی, کیسے حسن اور حسین رہیں گے. میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا, انہیں تسلی کون دے گا, کون گنبد کو دیکھ کے اپنی ٹانکیں ٹھنڈی کرے گا. میں نے لوٹنا ہے. وہ 2 عالم کی رحمت تھے, وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلغ العلا بے کمال ہی, بلغ العلا بے کمال, کشفت دجا بے جمال, حسنت جمیع خصال ہی, کیونکہ صلو علیہ و صلو علیہ و. یہ جو معراج کی رات آ رہی ہے نا, ساری رات نعتیں سن کے گزارنے کی کوشش کریں, اور یہ مزہ لیں, دل ٹھنڈا کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعریف سننی ساری رات. کوئی نہ کسی محفل میں جا سکے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ سن لے, جہاں اسے موقع ملے وہ سنے, اور کوشش کرے رات اللہ اللہ کر کے گزرے, اور سویرے روزہ رکھنے کی کوشش کرے رجب شعبان میں. اور یہ کوئی مخصوص نہیں کہ 27ویں کا رکھنا ہے, جب دل کرے رکھیں. ممکن ہو سکے تو روزے رکھیں, اور یہ بھی ممکن ہو سکے میرے بھائی تو درود پاک زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.